میرے دوستو، متقی کی معنی بھی جاننا ضروری ہے۔ متقی کی تفسیر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوگ متقی کی معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ تو گویا نبوت کا مقام سمجھ رہے ہیں۔ متقی کی یہ معنی نہیں، انسان بالکل معصوم ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ عصمت نبوت کے لیے لازم ہے، معصوم ہونا پیغمبروں کے لیے لازم ہے۔ معصوم ہونا پیغمبروں کا خاصہ ہے، نہ کہ جو ہے عام انسان کا، اولیاء کے لیے معصوم ہونا لازم نہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے فرمایا، ان سے جو بھول چوک ہوئی، خطا ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کی، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو خطائیں ہوئیں ان کو معاف فرما دیا، اور فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے ان کو بخش دیا، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور معاف فرمانے کے بعد یہ نہیں بلکہ آگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رضا کے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، کیونکہ بعض صحابہ کرام سے کچھ چوک اور خطائیں ہوئیں جس پر اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان بھی فرما دیا، تاکہ کوئی بے وقوف انہیں کچھ نہ کہہ سکے۔ جن سے خدا راضی ان کے بارے میں کوئی غلط بات کہنا سخت نادانی اور جہالت ہے۔ جیسے ایک بادشاہ اپنے بیٹے کی خطا معاف کر دیتا ہے اور اسے شاہی لباس عطا کرتا ہے، اور بے وقوف لوگ اس کے بارے میں باتیں بنا رہے ہوتے ہیں، باتیں کس رہے ہوتے ہیں اور پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ارے صاحب، میں نے اس کو گٹر میں گرتے ہوئے دیکھا تھا، اور جب وہ گٹر سے نکلا تو اس پر گندگی اور غلاظت لگی ہوئی تھی۔ اب ہر طرف محلے میں غیبت ہو رہی ہے، اور ادھر بادشاہ کا لڑکا باپ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے احتیاط نہیں کی اور پاؤں پھسل گیا، اور اس نے رو رو کر اپنے باپ سے جو ہے معافی مانگ لی۔ بادشاہ نے ملازمین کو فوراً حکم دیا کہ اس کو خوشبودار صابن سے نہلاؤ اور عمدہ لباس پہناؤ، اور اس نے اپنے والد کو راضی کر لیا، اور والد اس سے راضی ہو گیا اور اس کو شاہی لباس پہنایا گیا۔ لیکن بے وقوفوں نے اور نادانوں نے اور جاہلوں نے پیچھے سے باتیں کسی تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس کے والد نے اس کو بخش دیا۔ تو میرے دوستو، متقی بھی وہی ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، ان کے لیے رضا کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ میرے دوستو، متقی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے انعامات و اکرامات رکھے ہیں، اور جہنمیوں کے لیے بڑی سزائیں رکھی ہیں، ان کے لیے تذلیل رکھی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنم کی طرف غافل لوگوں کو گروہ در گروہ لایا جائے گا، اور جو مجرم وہاں پیش کیے جائیں گے ان کے لیے جہنم کا دروازہ اسی وقت کھولا جائے گا، پہلے سے نہیں کھلا رہے گا۔ جب وہ دروازے تک پہنچ جائیں گے اس وقت وہ دروازہ کھولا جائے گا۔ جیسے دنیا کی جیل میں دروازے پہلے سے نہیں کھلے رہتے، بڑے بڑے تالے لگے ہوتے ہیں، کیا حفاظتی اقدامات کیے ہوتے ہیں۔ جب کوئی مجرم دروازے پر پہنچ جاتا ہے تو سپاہی جو دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں وہ دروازے کھولتے ہیں۔ اس وقت اس میں ان مجرموں کی تذلیل، ضلالت اور اہانت ہوتی ہے، نہ کہ ان کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ اعزاز و اکرام تو اس میں ہوتا ہے کہ اہل جنت کے لیے اللہ نے پہلے ہی جنت کے دروازے کھول رکھے ہیں، اور جو متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کے اعزاز و اکرام میں فرما دیا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو اللہ سے اپنے رب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، متقی بنتے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے ان کے اعزاز میں جنت کے دروازے پہلے ہی سے کھول رکھے ہوں گے۔ جیسے جب کوئی معزز مہمان گھر پہ آتا ہے
تو اس کے اکرام میں مکان کے دروازے اس کے آنے سے پہلے ہی کھول دیے جاتے ہیں، اس کے انتظار میں اور استقبال میں رہا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے اتنے بڑے اکرامات اور انعامات و اعزازات رکھے ہیں کہ ان کے لیے جنت کے دروازے پہلے سے کھول رکھے ہیں۔